جو لگا ہے وہ بہتر سمجھتی ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ کہ ان کو جو ڈیمیج ہوا ہے وہ کس طرح کور کریں گے. عوام الناس کے اندر ان کی پذیرائی میں بہت کمزوری آئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت کمزوری آئی ہے. عمران خان نے اپنی 3 سالہ حکومت کی کارکردگی بڑی تشہیر کی ہے, بڑے بڑے پروگرام کیے ہیں, وہاں پہ وہ سنگر بلائے ہیں, انہوں نے بڑے گانے گائے ہیں. کیا اس لیول کی ان کی کامیابی تھی جس لیول کا انہوں نے جلسہ جلوس کیا دکھانے کے لیے؟ عمران خان صاحب کی 3 سالہ کارکردگی کے اوپر میں کل تقریر میں کہوں گا, جی میں اس جی کا جی جواب ابھی نہیں دینا چاہتا. جی ٹھیک ہے. مگر یہ کہ ان کی 3 سالہ کارکردگی یہ ہے کہ 170 روپے کا ڈالر ہے, 218 یا 19 روپے کا پاؤنڈ ہے, اور 195 روپے کا یورو ہے, اور 45 روپے کا تقریباً درہم, اور 42 روپے 50 پیسے کا سعودی ریال. پیٹرول کی قیمت ہائی اسکائی لمٹ پہ ہے, اور بجلی کے بل آپ کسی سے پوچھ لیجئے, جن لوگوں کے بل آتے ہیں, یہ 3 سال کی کارکردگی 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں, یہ سب تماشا انہوں نے جو 3 سال میں کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے. عمران خان کی زندگی کے اندر کوئی چیز وائٹ نہیں ہے, سارا کچھ بلیک ہی بلیک ہے. ایک کہتے ہیں دال میں کچھ کالا ہے, وہ یہ عمران خان کی پوری دال ہی کالی ہے. سر شروع میں ایک وائٹ تھی نا, اس سے پہلے کچھ لگا لے, میں اب نام نہیں لیتا. وہ وائٹ جو ہے وہ وائٹ بھی ان کے لیے تحفہ چھوڑ گئی تھی. تو عمران خان کی کیا کارکردگی ہوگی, وہ تو بیچارہ ایسی ہے, اس کو تو بیچارے کو کچھ نہیں پتا ہے, وہ تو جہاں بٹھا دیا جو کہہ دیا کر دیتا ہے. ہیز اے گڈ بوائے. گڈ بوائے. لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ مافیا فوج سے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی حکومت گرا دی جائے. اب اشارہ تو ظاہر ہے آپ کی طرف ہے, کیا آپ کی بات سن رہی ہے فوج کے حکم کی حکومت گرا دے؟ میرے خیال سے اسٹیبلشمنٹ خود دیکھتی ہے, اور توازن ضرور اندر ان کے حلقوں کے اندر ہوتا ہوگا. فوج جو ہے یہ ہمارے ہی ملک کی فوج ہے, اور ظاہر ہے ہر پاکستانی محب وطن اپنی فوج کا احترام بھی کرتا ہے, اور ان کے ساتھ جو بھی ان کے سوچنے کا انداز شاید مختلف ہوگا, ان سے اختلاف رائے ضرور رکھتا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے رویے سے. مگر فوج کے اندر جو حلقے ہیں وہ ضرور یہ سوچتے ہوں گے کہ 2013 کا پاکستان, 14, 15, 16, 17 کا پاکستان, اور 2018, 19, 20, 21 کا پاکستان, اس میں کیا فرق ہے. میرے خیال سے فوج کے اندر قابل ترین افسران موجود ہیں ہر ادارے کے اندر, اور وہ یہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ شاید یہ جو فیصلے ہوئے ہم سے, ان میں ہم نے کوتاہی ضرور کی ہے. بالکل ٹھیک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل یہ سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں ریپ کے ذمہ دار خواتین کے کپڑے ہیں. اب کہتے ہیں کہ فحاشی موبائل سے پھیلتی ہے. کیا موبائل سے فحاشی پھیلتی ہے؟ دیکھیں میں بتاؤں, یہ عمران خان تو خیر ایک اس ذہنی سائیکولوجیکل سپریس قسم کا پرابلم ہے اس کو, اور وہ جو دل میں آتا ہے منہ میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے, اس کو بیچارے کو سمجھ تو نہیں ہوتی. مگر جہاں تک یہ ریپ, سیکشل ہراسمنٹ اور یہ جو کیسز ہمارے ملک میں ہیں یہ پہلے سے ہیں, اور یہ اب بڑھ رہے ہیں. وجہ اس کی ہمیں نظر اس لیے آ رہی ہے کہ میڈیا فعال ہو گیا ہے, میڈیا وائبرنٹ ہو گیا ہے. سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, اور لوگوں کے اندر جرأت اور بہادری بھی آئی ہے کہ وہ اگر یہ چیز ہوتی ہے تو کنفرنٹ کرنے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے باہر آتے ہیں. اور یہ ابھی مزید ہوں گے اور ہوتے جائیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر سزا اور جزا کا قانون نہیں ہے. جب تک اس ملک میں عدل اور انصاف کا معیار نہیں بنایا جائے گا, اب مثلاً کوئی قاتل ہے, اگر وہ اس کو یہ پتہ ہو, جیسے ہم یہاں کی آپ کو اگزامپل دیتے ہیں, جی کراچی کے اندر ایک لڑکے نے ایم کیو ایم الطاف حسین کے دور میں 100 لڑکا مارا ہوا ہے, 200 لڑکوں کا مرڈر کیا ہوا ہے, اور وہ مرڈر کر کے دندناتے گھومتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کو معلوم ہے کہ ہماری بیل ہو جائے گی, ہم باہر آ جائیں گے, 6-8 مہینے جیل میں رہیں گے, ہمیں A کلاس وہاں ملے گی, اور ہم باہر آ جائیں گے. تو جب تک اس مجرم کو سزا سرعام نہیں دی جائے گی اور آنے والے جرائم پیشہ افراد کے دل میں خوف نہیں پیدا ہوگا,
یہ کبھی بھی رکے گا نہیں. یہ نظام ہے. امریکہ، یورپ میں، دنیا بھر کے اندر سیکشل ہراسمنٹ کے جو کیسز ہوتے ہیں، سیکس افینڈرز جو ہوتے ہیں، ان کو آپ دیکھیے کس طرح ہیوملیٹ کرتے ہیں. 10 12 15 سال وہ جیلوں میں رہتے ہیں. پھر جب جیل سے وہ بری ہو جاتے ہیں ایک سرٹن اپنی سزا کاٹ کے، تو جس علاقے میں آتے ہیں وہاں ان کے پاؤں پہ کڑا لگایا جاتا ہے، اور ان کو محلے کو پورے جہاں وہ رہ رہے ہوتے ہیں باقاعدہ ان کو انفارم کیا جاتا ہے کہ اس محلے کے اندر سیکس افینڈر رہ رہا ہے، اپنی سزا پوری کر کے آ گیا ہے، مگر پھر بھی آپ لوگ ضرور خیال رکھیں کہ اگر یہ گھوم رہا ہے، کوئی ایسی موومنٹ کر رہا ہے، تو اس کی لائف جو ہے بڑی ہیوملیٹ کر کے اس کو ہیوملیشن کی طرف گزرتی ہے، اور اس کو سزا ذہنی طور پہ بھی ہوتی ہے، جسمانی طور پہ بھی ہوتی ہے، سائیکولوجیکلی بھی ہوتی ہے، اور سوشلی بھی ہوتی ہے. یہاں تو کوئی سزا ہی نہیں ہے نا. اب گنگا رام ہاسپٹل میں 3 سال پہلے 3 سال کی بچی کو اٹھا کے لے گئے، ریپ کیا، واپس دوبارہ چھوڑ گئے. اسی طرح قصور کا واقعہ اور دوسرے واقعات. اب دیکھیے ریپ کا کسی مولوی سے یا مسٹر سے تعلق نہیں ہوتا ہے. یہ سیکشل ہراسمنٹ کے کیس میں کسی مولوی کا یا مسٹر کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک ذہنی کیفیت ہے، اور ہمیں اس کو بحیثیت منحص القوم اس کے اندر عدل اور انصاف اور سزا اور جزا کا قانون نافذ اور لاگو کرنا ہوگا. اگر ہم نہیں کریں گے تو جتنا مرضی آپ چاہیں یہ ہوتا رہے گا، ہم نہیں روک سکیں گے، افسوس ہی کرتے رہیں گے. اب یہ تکلیف دہ عمل ہیں جو اس وقت ہو رہے ہیں، اور یقین کریں یہاں پہ ہمارے میڈیا آپ دیکھیں، جو رائٹسٹ میڈیا ہے وہ کہتا ہے جی مولوی صحیح ہے، جو لیفٹسٹ میڈیا ہے وہ کہتا ہے دیکھو جی مولوی نے یوں کر دیا ہے. مسئلہ مولوی کا یا مسٹر کا ہے ہی نہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ سزا اور جزا، جس نے ریپ کیا ہے ثابت ہو گیا ہے، اس کو سر عام آپ سزا دیں. یقین کریں یہ چیزیں بڑے آسانی اور خوش اسلوبی کے ساتھ اس ملک کے اندر ٹھہرتی جائیں گی، کرائم کے اندر کمی آئے گی. مگر جب آپ کو یہ پتا ہو کہ یار میں نے تو یہ کر لینا ہے، اس کے بعد میری ضمانت ہو جانی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں پورنوگرافی کی بچوں کی موویز بنا کے چلا رہا ہوں، ایک بہت بڑا گینگ ہے، میری سرپرستی پتہ نہیں کون کون لوگ کرتے ہیں، دنیا کے پاکستان کی کوئی مافیا یا گینگ کرتی ہے. میں تو ضمانت ہو جائے گی، 2 4 مہینے جیل کاٹ لوں گا، میرے گھر میں پیچھے خرچہ بھی چلا جائے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی مجھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بالکل آزادی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ اس طرح کے عمل اور اس طرح کے گناہ کرتے رہتے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. وجہ یہی ہے سزا. عدل کا نظام، عدالتی نظام بہت کمزور ہے اس ملک کے اندر. ایک طبقے کے لیے پورا نظام ہے اور ایک طبقے کے لیے کوئی نظام نہیں ہے. یہ بحیثیت ایک پاکستانی، ایک سیاسی جماعت سب کی اپنی طرف ایک طرف ہے، مگر بحیثیت ایک پاکستانی میرے یہ خیالات ہیں کہ اس ملک کے اندر اسٹرانگ لاز جو بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کی کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ریپ کے کیسز میں تو پتہ ہے آپ کو معافی نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں معافی نہیں بالکل معافی نہیں ہونی چاہیے. بالکل دیکھیں معاشرہ تباہی کی طرف چلا جائے گا. چھوٹی چھوٹی بچیوں کے 5 5 6 6 سال کے لیے ریپ. ہمارے یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ ریپ بھی اگر ہو رہا ہے تو اس میں بھی ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل تشریع ہے، اہل حدیث ہے، یا وہابی ہے، کرسچن ہے، فلانا ہے، کسی اور برادری کا ہے، کسی اور جگہ کا ہے. دہشت گرد تو دہشت گرد ہے، گناہ گار تو گناہ گار ہے، چاہے وہ کسی بھی جگہ سے ہو. سزا اس کو دینی چاہیے. یہاں سزا نہیں ملتی پاکستان میں. یہی ایک ریزن ہے سزا نہیں ملتی. مولانا صاحب مجھے بالکل آخری سوال ہے آپ سے. سوشل میڈیا پر دنیا کی ہر چیز وائرل ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر مولانا حضرت شاہ احمد نورانی صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہے. میں آج سے 20 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ افغانستان سے طالبان جو ہیں اگر وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو وہ واپس آئیں گے. طالبان